بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ زیادہ اہم خبریں تو آپ جانتے ہیں کہ دوسری ہیں، لیکن اس لطیفے پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی میٹنگ ہوئی تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ آپ کو پتہ ہے نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ سپریم کورٹ نے ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کل عدم قرار دے دیا ہے۔ 19 جون کو سماعت مکمل ہوئی تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اس کے کہا جاتا ہے کہ دور رس اثرات ہوں گے۔ ایک تو یہ واضح ہوا کہ جسٹس شائق عثمانی نے خاص طور پہ یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے قوانین بنائے، اور دوسرا یہ ہے کہ قانون آئین کے حدود میں ہونے چاہیے، اس سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ جو چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جلد واپس نہیں آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے تو پھر واپس آئیں گے، ابھی تک خوف کے مارے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی سزا کا فیصلہ آسانی سے کالعدم نہیں ہو سکے گا، اور جہانگیر ترین والا فیصلہ بھی آسانی سے منسوخ نہیں ہو سکے گا۔ دوسری خبر یہ ہے، اور یہ کہ جو الیکشن کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے، اب اس پہ سوال اٹھیں گے اور یہ عدالت میں جائے گا معاملہ۔ اور الیکشن کا جو فیصلہ دیا گیا تھا 14 مئی کو 2 صوبوں میں، پنجاب میں اور پختونخوا میں، وہ بھی معاملہ عدالت میں دوبارہ اٹھے گا۔ یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، یہ تعبیر کر رہے ہیں قانون دان۔ تیسری خبر یہ ہے کہ لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں مزید کارکنوں کی گرفتاری کے لیے پی ٹی آئی کے ڈویژن کی سطح پر، اور بھجوا دی گئی ہیں پولیس اسٹیشنز کو، تو بہت ایک بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ کچھ واقعات ہوئے بھی ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، شاندانہ گلزار کو اور کچھ لوگوں کو، لیکن اب تو یہ معمول کی خبر بنتی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ گرفتار کیے جائیں گے کہا نہیں جا سکتا۔ راجہ ریاض کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 3 دن سے جہاں کہیں وہ دکھائی دیتے ہیں تو مسرت ان کے چہرے سے پھوٹ رہی ہے۔ ایسا خوشباش انہیں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم کے انتخاب میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اتفاق رائے نہیں کیا وزیر اعظم سے، جو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی تو رائے نہیں ہوگی، نواز شریف صاحب کی ہوگی، وہی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہی پارٹی کو چلا رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ اب ایک نیا نام آیا ہے، جلیل عباس گیلانی صاحب کا، اور جناب حفیظ شیخ کا نام تو لیا ہی جا رہا تھا، اب سنجرانی صاحب کا بھی نام ہے، ایک اور گیلانی صاحب بھی ہیں، کیا نام ہے میں بھول رہا ہوں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہونا کیسا وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے مسئلہ ملک کا معاشی ہے۔ ایسا وزیر اعظم ہونا چاہیے جو کوئی فائنینشیل ڈسپلن قائم کر سکے، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کچھ کمی لا سکے اور فضول خرچی کو روک سکے۔ حال یہ ہے کہ ان برے حالات میں بھی 2 ارب اور 30 کروڑ روپے کی کاریں پنجاب حکومت نے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح کے اقدامات کو روکا جا سکے۔ کوئی 80-90% بجٹ جو ہے ترقیاتی وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور ایسا کبھی ہوا نہیں۔ 1-2 مہینے میں، پہلے 2-3 مہینوں میں تو زیادہ سے زیادہ 10-15% بجٹ صرف ہوتا تھا، زیادہ تر سال کے آخر میں صرف ہوتا تھا۔ اب یہ تیزی سے جو کام ہوگا وہ تو سوشل میڈیا پہ تو دکھایا جا رہا تھا، جس کی تردید بھی نہیں کی گئی کہ قصور میں گئے تو پانی پہ ہی تارکول بچھا دیا شہباز شریف صاحب، اور 21 ایکڑ کا ایک مکئی کا کھیت ہی کاٹ دیا گیا اور وہ بیچارہ روتا پھر رہا ہے۔ وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو نہ صرف فائنینشیل ڈسپلن قائم کرنے میں مدد کرے بلکہ پریزنٹیبل ہو، بات کر سکے انٹرنیشنل میڈیا سے، عالمی اداروں سے جب ضرورت ہو تو بات کر سکے۔ اور صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ قابل قبول ہو سکتے ہیں، مگر وہ پریزنٹیبل تو نہیں ہیں، وہ ان کا ایکسپوئر نہیں ہے۔ وہ پہلے تو اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے خود ہی کیا ہے،
اپنا نام پیش اور لابنگ کر رہے ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ سیریسلی کچھ لوگ ان کے لیے بات کر رہے ہیں، بڑے اہم لوگ بات کر رہے ہیں. بہرحال یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کون صاحب ہوں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ جلدی فیصلہ نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر، آئین کے مطابق تو اپوزیشن لیڈر کو اور وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن راجہ ریاض کی باڈی لینگویج سے ایسا لگتا ہے، یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہوگا فیصلہ. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ 14 اگست کو سلامی لیں، اور ظاہر ہے اس کو ٹالا جائے گا تو تبھی یہ ممکن ہوگا. تو وہ زیادہ امکان تو مجھے تو اب بھی حفیظ شیخ کا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ عالمی اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. وہ کوئی ایک سے زیادہ حکومتوں میں وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا. جلیل عباس جیلانی بھی پریزنٹیبل تو ہیں، اور لیکن سنجرانی صاحب کا مشکل لگتا ہے، اور وہ ان کا انٹرسٹ ہے بلوچستان میں. اور بلوچستان انہوں نے پہلے بھیجا گیا تھا جب کرائسس ہوا تھا صوبائی حکومت میں، تو کوئی کردار انہوں نے ادا نہیں کیا تھا. وہ اسی وقت بلوچستان کے اخبار نویس کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے، یہ تو اپنا اشارہ ابرو پہ چلنے والے آدمی ہیں، ان کی تو کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، اور جو کچھ ان سے کہا جائے گا وہی کریں گے. ویسے وزیر اعظم جو بھی ہوگا، ظاہر ہے جو اس کی کوئی پار بیس تو نہیں ہوگی، اس کی اپنی کوئی طاقت تو نہیں ہوگی. اسے یہ ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے یہ چاہے گی کہ معاشی حالات بہتر ہوں، باقی تو خیر جو بھی پہلو ہیں اس کے وہ واضح ہی ہیں. تو اگلے 3-4 دن ابھی اہم ہیں، بلکہ کہنا چاہیے یہ ہفتہ یہ وہ اپنا کمیٹی کے پاس جائے گا. جب اتفاق رائے نہیں ہوگا اپوزیشن لیڈر میں اور وزیر اعظم میں تو کمیٹی کے پاس جائے گا، کمیٹی سے الیکشن کمیشن میں جائے گا، پھر الیکشن کمیشن سے جو کہا جائے گا وہ کریں گے. سلطان سکندر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ جو وہ کہیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا، دوبارہ اس نقطے کو دہراتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ایسا بااختیار آدمی نہیں ہوگا. اسے ظاہر ہے طاقت کے مراکز کی طرف دیکھنا ہوگا، اور ظاہر ہے سچویشن ہی اہم ہوتی ہے. پالیٹکس میں سب سے اہم چیز آدمی نہیں ہوتا، سچویشن ہوتی ہے. 1937 کے الیکشن میں قائد اعظم کو 24% ووٹ ملے تھے مسلمانوں کے. جداگانہ الیکشن تھے، یعنی مسلمان امیدوار کو ووٹ ڈالے گا اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا الگ سے ووٹ ڈالیں گے. تو انہی قائد اعظم کو 1946 کے الیکشن میں 75.6% ووٹ ملے، اور باقی جو 24.4% تھے تو وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے. سب کے سب ظاہر آزاد امیدوار بھی ہو سکتے ہیں. یہ ڈائلما اپنی جگہ پر قائم ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا کیا کیا جائے. اب یہ اٹک جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہیں جب انہیں بھاگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورزش کرنے کی، تو وہ قیدی نعرے لگاتے ہیں. اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے جب سب کے سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں ان کے حق میں. اور انہوں نے ایک لیکچر بھی دیا قیدیوں کو چلتے چلتے کہ بھائی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ایسا کریں اور ورزش کریں اور یہ اور وہ سنتے رہے اور انہیں روکا نہیں گیا. افسوسناک پہلو وہی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کوفت ہوتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر کیڑے ہیں تو وہ کانوں میں روئی دے لیا کریں. اب یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ کیڑے جو ہیں وہ کانوں میں روئی دینے سے کیسے رک سکتے ہیں. اور خان صاحب نے کتابیں منگوائی ہیں، ایک امریکی مصنف کی کتاب ہے اسلام پہ، ایک مقدمہ ابن خلدون ہے، قرآن مجید ہے، سیرت النبی ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ مقدمہ ابن خلدون تو شاید میں نے بھی انہیں دیا تھا، جناب عمر فاروق اعظم پہ ایک کتاب بھی دی تھی کہ بھئی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا تو وہ پڑھ رہے تھے اپنا ماؤ زیدونگ کے ورکس، تو میں نے کہا ماؤ زیدونگ تو ایرریلیونٹ ہو چکا، یہ پڑھیں جناب عمر فاروق اعظم، ان سے بڑا ایڈمنسٹریٹر تاریخ نے کم دیکھا ہے. تو جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور جناب رسالت میں آپ کی تو خیر بات ہی کیا ہے، ان کا ذکر دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اپنا پھر یہ بھی رانا صاحب نے کہا کہ بھائی اپنا اے سی کی اجازت نہیں ہوتی ہے،
اور نواز شریف صاحب کے کمرے سے بھی ہٹا لیا گیا، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہٹایا گیا، اور گھر کا کھانا جو ہے اس کا کسی نے ان سے شاید پوچھا ہی نہیں، تو بھائی گھر کا کھانا جو ہے اس پہ بھی بحث ہوتی رہی عدالت میں کہ، اور حکومت کے ترجمان نے کہا کہ اس میں زہر ملایا جائے، گھر والے کیوں زہر ملائیں گے جی؟ اور اس کا تو بڑا آسان علاج ہے، پہلے کوئی دوسرا آدمی کھانا چکھے گا اور گھر والوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا جا کے براہ راست ان کو ڈیلیور کریں، جس آدمی کو وہ کہیں، جس پہ اعتماد کریں۔ ان کی بیگم صاحبہ نے شکایت کی ہے کہ جب گھر پہ آئے انہیں گرفتار کرنے کے لیے، حالانکہ انہوں نے کہا مجھے 5 منٹ دے دیں، تو 5 منٹ میں جب گھیرا ڈالا ہوا ہے تو کوئی آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ 5 منٹ تو بہت تھوڑا سا وقت ہے سامان رکھنے کے لیے، 10-15 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ بیڈ روم میں گھس گئے اور تلاشی لی، اور کچھ چیزیں، تھوڑی سی رقم انہوں نے کہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اگر غلط بیانی کرنی ہوتی تو کہتے ہیں بہت سی رقم اٹھا کے لے گئے، کچھ سامان بھی اٹھا کے لے گئے، اور میں نے ان سے کہا بقول ان کے کہ آپ چیزیں جو لینی ہیں وہ لے جائیں، لیکن مہربانی کر کے بدتمیزی نہ کریں، مگر وہ کہتی ہیں کہ انہیں دھمکیاں دی گئی۔ تو خان صاحب کی کتابیں منگوانے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طویل مدت کے لیے انہیں رہنا پڑے گا جیل میں۔ برائل ان کا بتایا جاتا ہے کہ بلند ہے، حوصلے بلند ہیں، اور وہ کہا بھی انہوں نے اپنے وکیلوں سے کہ وہ کوئی ڈی کلاس ہے تو اس میں بھی بھیج دیں۔ تو میں نے انہیں دیکھا ہے اس طرح کے مشکل حالات میں۔ ڈیرہ غازی خان جیل میں لوگ بھول گئے تھے کہ ڈیرہ غازی خان جیل میں رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھوک ہڑتال انہوں نے کی، اور بھوک ہڑتال بھی ایسی کی کہ پانی بھی نہیں پیا 3 دن تک، اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ جنرل مشرف کا رویہ نسبتاً نرم تھا، اور نرم کیا، بہت پر اعتماد تھے۔ یہ چینلز کی اجازت انہوں نے ہی دی تھی، یعنی اس سے پہلے جتنے سویلین لیڈر آئے، فوجی حکمران آئے، کسی تصور ہی نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کا انتقال ہوا تو نہ ریڈیو سے خبر نشر ہوئی، نہ ٹی وی سے خبر نشر ہوئی، پی ٹی وی ایک ہی چینل تھا۔ وہ بھائی ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی خبر نشر کرنے میں کیا ہے؟ اور اخباروں کو حکم دیا گیا کہ خبر اندر کے صفحات پر چھپے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 5-6 سطروں کی خبر تھی۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ ایسا لگتا ہے کہ اچھا وکلاء کو اجازت نہیں دی گئی ملاقات کی، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بھائی 180 مقدمات ہیں، ظاہر ہے اس پہ انہیں ہدایات لینی ہیں، مشورہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی میں مقدمات ہیں اس کی رائے جو ہے وہ جب تک نہ سنی جائے اس وقت تک کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو الیکشن پہلے تو لوگوں کا خیال تھا کہ 2 سال تک شاید نہ ہوں، اور بعض اشارے بھی مل رہے تھے ایسے، مثلا یہ کہ کوشش کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں کہ ان کے لوگ ہوں تاکہ بات پرس نہ ہو سکے ان سے۔ وزراء نے اگر کوئی بے قاعدگیاں کی ہیں، بڑی بے قاعدگی تو یہی تھی کہ بھائی جس کا سلیکشن کمیشن نے جس کا نوٹس لیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہے تھے، اور جب بالکل حکومت کے خاتمے کا وقت آیا تو 20 وزراء کو استعفے دینے پڑے۔ خان صاحب ذہنی طور پر تیار ہیں زیادہ عرصے تک جیل میں رہنے کے لیے، اور کیا ہوگا حتمی طور پہ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہا جا سکے، اس لیے عدالتی جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی جھنڈا اٹھا کر نہ لے جائے، فیصلے کی ایک تعبیر پہ مثلا ظاہر پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ اس کا جھنڈا 14 اگست کو اندیشہ ہے کہ لوگ پاکستان کا پرچم بھی لے کے جائیں گے اور پارٹی کا پرچم بھی لے کے جائیں گے۔ جہاں کہیں لوگوں کا بس چلتا ہے پرچم تو اب بھی لہراتے ہیں۔ پردہ اٹھنے کے گنبد، اقبال نے کہا تھا گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا، دوسرا مصرع میں بھول رہا ہوں، دیکھیے اس بحر کی تہ سے نکلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا، آنے والا کل کیا لائے گا کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہوگا، لیکن نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ فیض نے کہا تھا لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے،
اور ظہیر کاشمیری کا شعر ہے کہ آخر کبھی تو کرے گی نظر وفا، وہ یار طرح دار سرے بام ہی تو ہے۔ تو اچھی امید رکھنی چاہیے، شائستہ جمہوری جدوجہد کرنی چاہیے۔ علاج ایک ہی ہے، دوسرا کوئی علاج نہیں، میں اس کو دہراتا رہوں گا۔ کشیدگی کم کی جائے، اختلافات ختم کیے جائیں، رولز آف گیم طے کیے جائیں، اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ تھوڑا سا تاخیر بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کشیدہ فضا میں اگر کوئی حکومت بنتی ہے، جس کی بھی بنے، وہ چل نہیں سکے گی۔ تازہ ترین جو سروے سیالکوٹ میں ہوا ہے، تو پی ٹی آئی کے ووٹ نون لیگ خواجہ آصف صاحب کے حلقے میں ہوا ہے تو 2 گنا سے بھی زیادہ ہیں، لگ بھگ 3 گنا ہیں۔ تو کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا، اور الزام تراشی اور جوابی الزام تراشی اور کردار کشی، مثلاً یہ اس طرح کی باتیں کہ وہ ڈائری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں کون ڈائری لکھتا ہے؟ بیگم بشرا بیگم کی ڈائری میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ڈائری لکھ کے دکھاتی تھی، ان کو زبانی بات نہیں کر سکتی تھی ان سے۔ تو پھر یہ کہ وہ وہاں کوئی چیز لے جائی گئی اور اس میں ہڈیاں تھیں اور اس میں سوئیاں تھیں اور اس میں فلاں تھا، وہ ایسے ہی آپ کے خیال میں کم عقل ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں لے جاتی ہیں اور دکھائیں، مطلب ڈس انفارمیشن جاری ہے۔ اور ایک پارٹی تھوڑی کر رہی ہے، ساری پارٹیاں کر رہی ہیں۔ وہ اپنا نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں، بیڈ ٹیسٹ کی بات ہے، اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جتنا ہی جان ہوگا، جتنی کشیدگی ہوگی، اتنی خرابی ہوگی۔ وہی بات پھر دہراتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے، اگرچہ وہ میاں بیوی کے تعلقات کے ضمن میں ہے، لیکن اس کا اطلاق قرآن مجید کی کوئی چیز لوکل نہیں ہوتی، محدود نہیں ہوتی، وسیع تر معنی میں ہوتی ہے۔ الصلح خیر، بھلائی صلح میں ہوتی ہے۔ فی الحال اتنے ہی، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔